اب ہم رنجیت سنگھ کی زندگی کے ایک ایسے واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے اس ملک پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں میں سب سے زیادہ لالچی، غیر مہذب، خود غرض ہونے کی وجہ سے اس کی یاد پر ایک دھبا لگا دیا ہے۔ یہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ کشمیر کے خلاف کارروائی کے دوران دیوان محکم چند شاہ شجاع الملک سابق بادشاہ کابل کو لاہور لے کر آیا۔ مہاراجا نے اس کے رتبے کے مطابق اس کا والہانہ استقبال کیا۔ ولی عہد کنور کھڑک سنگھ کو بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے شاہدرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ شہر میں مبارک حویلی کے نام سے مشہور گھر بادشاہ اور اس کے اہل خانہ اور اقربا کے حوالے کر دیا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے شہر میں رہائش اختیار کی تو فوراً ہی اس سے اور اس کی بیوی وفا بیگم سے عظیم ہیرے کوہ نور، جس نے کسی زمانے میں مغلوں کے تخت کو زینت بخشی تھی، کا مطالبہ شروع کر دیا گیا۔ شاہ سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس عظیم ہیرے کو حوالے کر دے تو اسے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی رقم اور ایک قیمتی جاگیر دے دی جائے گی۔ شاہ نے کہا کہ وہ اس کے پاس نہیں، جبکہ وفا بیگم نے اعلان کیا کہ اس کے خاوند کی گزشتہ مہمات کے لیے روپیہ فراہم کرنے کے لیے اسے کابل کے سوداگروں کے پاس بہت بڑی رقم کے عوض گروی رہن رکھا گیا ہے۔ مہاراجا نے ان بہانوں کو نظر انداز کر کے شاہ کی رہائش گاہ کے گرد ایک مضبوط حفاظتی دستہ مقرر کر دیا۔ سخت تلاشی کے بغیر نہ کوئی آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ افغان بادشاہ کو انتہائی قیمتی ہیرا حوالے کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے محض حراست یا نگرانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو مہاراجا نے کمینگی کی حد تک اتر کر اسے زبردستی چھیننے کی تدبیر سوچی۔ بادشاہ کو ہر قسم کے کھانے پینے سے محروم کر دیا گیا۔ پورے 2 روز تک بادشاہ کے باورچی خانے میں چولہا نہیں جلا، لہذا شاہ، اس کی بیگمات، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ سارے زبردست فاقے کے شکار ہو گئے، حتیٰ کہ جلا وطن خاندان کو بھی اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ لہذا رنجیت سنگھ نے اپنی شہرت کا لحاظ کرتے ہوئے کھانے پینے کی پابندی اٹھا لی۔ جب قید و بند اور کھانے پینے سے محرومی کی تدابیر کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو اب چالاکی اور فریب کا راستہ اختیار کیا گیا۔ دربار میں 2 جعلی خط تیار کیے گئے جن کے بارے میں جھوٹ موٹ بتایا گیا کہ شاہ شجاع الملک نے وزیر فتح خان کو لکھے ہیں اور انہیں پکڑ لیا گیا ہے۔ ان میں بیان کیا گیا کہ شاہ کو لاہور کے حکمران کے ہاتھوں عدم رواداری اور برے سلوک کا سامنا ہے اور اس جبر و ستم کے خاتمے کے لیے وزیر اور اخوانوں سے مدد کی استدعا کی گئی۔ بظاہر یہ بہانہ شاہ کے خلاف ظلم اور زبردستی میں اضافہ کرنے کے لیے کافی تھا، لہذا اس کی رہائش گاہ پر ایک اضافی مضبوط حفاظتی دستے کی تعیناتی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ پہلے دستوں کے علاوہ شہر میں بادشاہ کی حویلی پر نئی تشکیل شدہ ریجمنٹوں سے سکھ پیادہ فوج کی 2 کمپنیوں کو بھی تعینات کیا گیا اور شاہ کو خاندان سے علیحدہ کرنے کی دھمکی دینے کے علاوہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر اس نے ہیرے کے بارے میں مطالبے کو پورا نہ کیا تو اسے امرتسر روانہ کر دیا جائے گا، جہاں وہ گووند گڑھ کے قلعہ میں قیدی کی حیثیت سے رہے گا۔ اسے ذاتی تشدد کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لہٰذا اس قیمتی ہیرے کو ہتھیانے کے لیے ہر ممکنہ طریقے کو استعمال کیا گیا۔ شاہ نے جب دیکھا کہ تکرار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس نے بھی اپنی طرف سے چال چلنے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس نے کہا کہ ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے اسے 2 ماہ کا وقت دیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی رقم کے عوض اسے چند بینکاروں کے پاس رہن رکھا ہوا ہے اور اسے چھڑانے کے لیے اتنا عرصہ درکار ہوگا۔ مہاراجا نے بادل خاصہ اتنا وقت دے دیا جس کی درخواست کی گئی تھی۔ اس طرح جبر و ستم میں عارضی طور پر ٹھہراؤ آ گیا، لیکن سکھ مہاراجا مطلوبہ ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بے چین تھا اور اسے شاہ کے وعدے پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا کہ اس نے اس سے پہلے ہی ہیرے کے بارے میں کڑے مطالبات کو دہرانا شروع کر دیا۔ شاہ نے لاہور کے اس لالچی حکمران کے ہاتھوں ذلت سے تنگ آ کر اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر اس نے ہیرے کے حوالے کرنے میں سے تاخیر سے کام لیا تو سکھ اسے زندگی سے محروم کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا۔ آخرکار اس کا مطالبہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ مہاراجا کو یہ خبر ملی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لہٰذا اس نے 1 جون 1813 کو ہیرا وصول کرنے کے لیے فقیر عزیز الدین، بھائی گوربخش سنگھ اور جمعدار خوشحال سنگھ کو روانہ کیا۔ تاہم شاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیتنے والا انعام خود حاصل کرے گا۔ رنجیت سنگھ نے بڑی خوشی سے شاہ کے ساتھ اپنے سرکردہ درباریوں کے ہمراہ ملاقات کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ملاقات مبارک
حویلی میں شاہ کی رہائش پر ہوئی۔ جلاوطن بادشاہ نے لاہور کے حکمران کا والیانہ استقبال کیا، لہٰذا دونوں بادشاہ تقریباً 1 گھنٹے تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخرکار رنجیت سنگھ نے بے چین ہو کر اپنے ایک خدمتگار کے کان میں سرگوشی کر کے کہا کہ وہ شاہ کو اس کا وعدہ یاد دلائے۔ چنانچہ شاہ نے اپنے ایک خواجہ سرا کو اشارہ کیا، وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا گول لپٹا ہوا کپڑا لے آیا اور اسے اپنے آقا اور مہاراجہ کے درمیان رکھ دیا۔ مہاراجہ نے اس کے بعد دیوان بھوانی داس کو حکم دیا کہ وہ اس کپڑے کو کھولے، لہذا ہیرے کو پوری آب و تاب کے ساتھ باہر نکال کر شناخت کیا گیا۔ مہاراجہ نے فوراً اسے پکڑ کر جیب میں رکھ لیا۔ بادشاہ نے پہلے اس درشکندہ ہیرے کو زمرد میں نصب کر رکھا تھا جسے وہ اپنے بازو پر پہنا کرتا تھا، مگر اب اسے نکال کر سونے میں جڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تحائف کا تبادلہ ہوا اور بادشاہ کو گزر بسر کے لیے ایک جاگیر عطا کی گئی اور کابل کو بازیاب کرانے میں مدد دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ شاہ کی نگرانی پر مامور پہرے داروں کو ہٹا لیا گیا اور شہر میں گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی گئی۔